جھونکے چل رہے ہیں، وہ بہاروں میں ہیں، وہ نظاروں میں ہیں اور بہت بڑے مقامات میں ہیں۔ ایک طالب علم کی والدہ فوت ہوئی، اس نے خواب میں دیکھا، پوچھا امی کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ اللہ کا بڑا فضل ہوا، تمہارے اس دین کی برکت سے اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا۔ تمہارے اس دین کے پڑھنے جو میں نے آپ کو پیٹ پہ پتھر باندھ کے گزارا کر کے میں نے آپ کو پڑھا دیا تھا، آپ کے اس دین کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت عطا فرما رکھی۔ خواجہ دوست محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کئی دفعہ واقعہ آپ کو سنایا کہ حضرت کو ایک بوڑھی اماں ایک روٹی دیتی تھی۔ جب پڑھنے کے لیے گئے تھے مدرسے میں، حالات نامساعد تھے۔ دینی مدارس میں پہلے یہ تھا کہ لوگ ایک دوسرے سے پیسے، ایک دوسرے سے کھانا، ہم نے جب مدرسے کی ابتدا کی ہمارا بھی یہی حال تھا کہ ہم نے اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں کھانے لگائے ہوئے تھے طلباء کے، کہ فلاں گھر سے فلاں کا کھانا آئے گا، فلاں گھر سے فلاں کا۔ اس مدرسے کی ابتدا میں ان لوگوں کا بھی حصہ جو شروع میں ہمارے مدرسے کو کھانا دیتے تھے طلباء کو۔ لہٰذا وہ طالب علم دوست محمد، حضرت دوست محمد قندھاری، دوست محمد رحمۃ، خواجہ دوست محمد رحمۃ اللہ علیہ، یہ طالب علم ہے اور وہاں سے بوڑھی مدرسے والے کا گنجائش نہیں ہے، باہر گیٹ پہ بیٹھ کے بوڑھی اماں نے پوچھا نئے طالب علم لگتے ہو، پریشان ہو؟ کہنے کہ جی ہاں، کھانے کا نظم نہیں ہو پا رہا، میں پڑھنے کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے آیا تھا۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ مدارس کے طلباء طالبات کئی نامساعد حالات سے گزرتے ہیں، قربانیوں سے گزرتے ہیں، کئی طرح سے سادہ سے کھانے کھا کے گزارا کرتے ہیں، لیکن لگے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ پر ایک دن آتا ہے اللہ خوشحال فرماتے ہیں۔ کبھی آپ نے سنا نہیں ہوگا کہ مولوی بھوکا مر گیا، نہیں سنا ہوگا آپ نے۔ اللہ ایسی روزی عطا فرماتے ہیں، 5,000 میں بھی ایسی برکت ہوتی ہے کہ سکون زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور 50 لاکھ والے بھی ایسے بے سکونے ہوتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے آخری وقت میں آ کے ساری زندگی حرام کمایا، آخری وقت میں آ کے روڈ کنارے پہ کھڑے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اڈے پہ میں سوار ہو رہا تھا، بس ایک ساتھی نے، اس بندے کو جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا ہمارے شہر کا قریب زمانے کا امیر ترین آدمی کا بیٹا تھا، ساری زندگی سود کمایا، اس کی حالت دیکھو، اڈے پہ کھڑے ہو کے سواریاں چڑھا رہا ہے، 10-10 20-20 کی خاطر، 10-10 20 کی خاطر اڈے پہ کھڑے ہو کے سواریاں چڑھا رہا ہے۔ اس کو مجھے نام بتایا اس نے باقاعدہ، فلاں زمیندار کا یہ بیٹا ہے، فلاں آدمی کا یہ بیٹا ہے۔ میں دیکھ کے حیران، میں نے کہا یا اللہ تیرا کیا نظام ہے، تیرے اس بے نیازی سے بہت ڈر لگتا ہے، اللہ اپنی اس بے نیازی سے محفوظ رکھے۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا آپ سے بلا، خواجہ دوست محمد رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہو گئے، مدینہ طیبہ کا ملکوں کے اسفار ہوئے، اللہ نے بڑا کام لیا۔ ہمارے مشائخ میں سے بہت بڑے سرخیل بزرگوں میں سے تھے۔ حضرت مسجد نبوی میں بیٹھے مراقب ہیں، مراقبہ کر رہے ہیں، مراقب ہونے کی حالت میں وہی اماں ملی حالت کشف میں کہ جنت میں پھر رہی۔ اماں تو جنت میں، نے کہا کس عمل سے؟ کہنے کہ بیٹا میرے پاس خاص عمل نہیں تھا، صرف یہ تھا جو صبح و شام تمہیں ایک ایک روٹی دیتی تھی، اس ایک روٹی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت عطا فرمائی ہے۔ ہمیں کیا معلوم کہ ان طلباء اور طالبات کا اللہ کا کیا مقام ہے۔ جامعہ بنوریا کراچی میں مدرسہ ہے، بہت بڑا مدرسہ ابھی موجود ہے ماشاءاللہ۔ حضرت علامہ یوسف بنوری رحمہ اللہ نے بنیاد رکھی۔ حضرت کے دور میں ایک افغانستان سے طالب علم آیا، فوت ہو گیا۔ اس وقت موبائل فون کا نظام نہیں تھا، تار بھیجی گئی یا خط بھیجا گیا اور دیر تک تار پہنچی، کئی دنوں کے بعد اس کو اسی قبرستان کے قریب جو قریب تھا وہاں دفنا دیا گیا۔ گھر والوں کو اطلاع ملی، وہ پاکستان پہنچے کسی طریقے سے اور کہنے لگے کہ ہمارا طالب علم ہمیں چاہیے۔ تو اساتذہ نے کہا کہ بھئی اب انتقال کرنے کے بعد قبر کشائی مناسب نہیں ہے، قبر نہیں کھولنی چاہیے۔ انہوں نے کہا نہیں، اب پٹھان جب ڈٹ جاتے ہیں پھر ڈٹ جاتے ہیں۔ نے کہا نہیں، ہمیں تو بس لاش چاہیے، ہم اپنے علاقے میں لے کے دفنائیں گے۔ خیر مجبور ہو گئے، علماء نے مشورہ کیا کیا جائے۔ خیر مجبوری کی حالت میں اجازت دی، چلے ٹھیک ہے آپ قبر کشائی کریں، تابوت لیں، اس میں ڈالیں اور لے جائیں۔ خیر انہوں نے